راہ سلوک میں 14 قسم کی تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ جو مرید جیسا ذکر، فکر، شغل، مراقبہ، مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اس پر ویسی تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 14 تجلیات کون کون سی ہیں۔ تو پہلی تجلی شریعت ہے، جس کا تعلق ہماری جو ظاہری آنکھیں ہیں اس سے ہے، اور اس کے اثر سے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کی حقیقت کا معائنہ کرتی ہے۔ یعنی جب وہ تجلی شریعت آنکھوں پر منور ہوتی ہے تو اس سے حقیقت کے راز آشکارا ہونے لگتے ہیں، اور یہ تجلی پیشانی پر ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری جو تجلی ہے وہ طریقت ہے، جس سے نور قلب روشن ہو جاتا ہے، اور جس کا نور قلب روشن ہو گیا تو سوچیے کہ کیا روشن نہیں ہوا۔ تیسری تجلی حقیقت ہے، جس سے نور روح ظاہر ہوتا ہے، یعنی روح کا جو نور ہے وہ اس پہ منکشف ہو جاتا ہے، اور روح کے کچھ اسرار، روح کے کچھ رموز اس پر ظاہر ہوتے ہیں، جس کو وہی جان سکتا ہے جس پر یہ ظاہر ہوئے۔ چوتھی جو تجلی ہے وہ معرفت ہے، جس سے نور سر ظاہر ہوتا ہے، یعنی لطیفہ سر جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے اس تجلی سے، اور اللہ کی معرفت کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے۔ اور جیسا معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، کہ جتنے رموز ہے وہ جان لیتا ہے، اور انسان و سری و انا سرہ کے رموز سے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں تجلی عشق ہے، جو اسرار الہی کا نور پیدا کرتی ہے۔ یہ عشق جس میں ظاہر ہو جاتا ہے، پھر کیا کہیں، اس سے بڑھ کر کوئی تجلی ہے ہی نہیں۔ اور اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں شوق جو، یہ عشق والے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ جب یہ تجلی عشق روشن ہوئی، متجلی ہوئی ان پر، تو پھر سوچئے کیا نہیں ہوا۔ ایک وہ تجلی تھی جو کوہ طور پر گری، وہ تجلی اللہ کی جو ہے ذات کی تجلی تھی، جس کو کوہ طور جو برداشت نہیں کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ چھٹی تجلی مرشد شیخ ہے، مرشد خود اللہ کی ایک تجلی ہے، جو مرشد سے محبت اور خلوص کا نور پیدا کرتی ہے، جس کے اوپر مرشد کی تجلی ظاہر ہو گئی، مرشد کا نور ظاہر ہو گیا، مرشد کے اسرار جس پہ کھل گئے، تو پھر کیا بات ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، پیر کامل صورت ذل خدا، یعنی دید پیر دید کبریا، تو وہ پیر جو ہے خدا کا آئینہ بن کر جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس آئینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نور ہے وہ متجلی ہوتا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے وہ مشرف ہوتا ہے۔ ساتویں تجلی فقر ہے، جس کے نور سے طالب کا وجود غیر ما سوا اللہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں وہی راز ہے جو غوث پاک نے فرمایا کہ جب فقر پورا ہو گیا تو پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ اور فقر کی یہ تجلی جس پر آشکارا ہو جاتی ہے تو اس پر انل حق کا راز آشکارا ہو جاتا ہے۔ اور آٹھویں تجلی فرشتوں کی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اور نویں تجلی پوشیدہ والی ہے، جس سے جنون اور دیوانہ پن پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ تجلی جس پر ظاہر ہو جاتی ہے وہ مذہبیت کے مقام کو طے کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ اس تجلی سے باہر نہیں آیا تو اسی مذہبیت کے اندر رہ جائے گا۔ تو مذہب جو ہوتے ہیں وہ ان تجلی سے گھرے ہوئے رہتے ہیں، اس تجلی کے اندر معمور رہتے ہیں، اور وہ تجلی ان کو جو ہے باہر آنے نہیں دیتی، اور جو باہر آ جاتے ہیں
وہ سالک مجذوب اور مجذوب سالک ہو جاتے ہیں۔ 10ویں تجلی نفس ہے جس سے شہوت اور ہوا و ہوس پیدا ہوتی ہے۔ 11ویں تجلی شیطان ہے جس سے گناہ و معصیت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ 12ویں تجلی شمس ہے جس سے نور برق ظاہر ہوتا ہے۔ 13ویں تجلی مہتاب ہے جس سے نور پرتو پیدا ہوتا ہے، جس کی بدولت ہر چیز نظر آنے لگتی ہے۔ اور 14ویں تجلی کون ہے؟ وہ خود اللہ ہے، جس کے اوپر یہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس پر اس میں اللہ یعنی اللہ کے نام کے جو رموز ہے وہ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ، للہ، لہو اور ہو اور جتنے بھی اللہ کے اسماء گرامی ہیں وہ اس کے اوپر اس کے راز آشکارا ہوتے ہیں، اور اس میں محمد کے برزخ کی حقیقت اس پہ کھل جاتی ہے، اور ان کے ہر حروف سے چراغ اور شمع کے مانند روشن نور نکلتا ہے جس سے طالب کا قلب چمکدار ہو جاتا ہے۔ لیکن ان تمام مقامات اور تجلیات پر ٹھہرنا غرور نہیں کرنا چاہیے، ٹھہرنا بھی نہیں چاہیے اور غرور بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھتے جانا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اولیاء اللہ کے دلوں پر سکون حرام ہے۔ کیا معنی؟ سکون حرام سے مراد یعنی یہاں ٹھہرنا منع ہے۔ ان تجلیات اور بھی گہرائی رکھی ہے ان تجلیات کی۔